السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوال ہم لے رہے ہیں عبد الرحمن صاحب مہاراشٹر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کم سے کم کتنا مہر باندھا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ یاد رکھیے کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم کے بقدر چاندی یا اس کی قیمت ہے، اور 10 درہم کا وزن 2 تولہ 7.5 ماشا ہے، اور موجودہ وزن کے مطابق اس کی مقدار 30 گرام 18 ملی گرام چاندی ہوتی ہے۔ اور مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی شریعت میں کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی چیز متعین نہیں ہے۔ جس چیز پر بھی دونوں فریق راضی ہو جائیں بس وہی مہر باندھ لیں، مگر اس میں زیادہ مبالغہ نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہ ہو۔ جو چیز آپسی مشورے سے طے ہو جائے بس وہی چیز باندھ لی جائے۔ اس میں لڑکے کی حیثیت دیکھی جائے گی، اور لڑکا یعنی کیا کام کرتا ہے، کتنی اس کی مالی حیثیت ہے، اسی کے مطابق مہر باندھا جائے گا۔ اب ہمارے یہاں پر اس بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مہر بہت زیادہ باندھ دیتے ہیں، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے وقتی طور پر اپنی ناک کی خاطر بہت زیادہ مہر باندھ دیتے ہیں، اور ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں مہر تو دینا ہی نہیں ہے، تو چاہے کتنا ہی باندھ لو۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور اس نے مہر باندھا اور اس کی نیت مہر ادا کرنے کی نہ ہو، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ شخص قیامت کے دن زانی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جو انجام زانیوں کا ہوگا، جو انجام حرام کاری کرنے والوں کا ہوگا، وہی انجام اس آدمی کا بھی ہوگا۔ یہ جو مہر ہوتا ہے یہ مرد کے اوپر عورت کا قرض ہوتا ہے۔ اگر مرد پوری زندگی مہر بھی ادا نہ کر سکے تو ایسے مرد پر تف ہے، تھو ہے ایسے مرد پر جو زندگی بھر اپنے بیوی بچوں کو کما کما کر کھلاتا رہے، ساری ضرورتیں پوری کرتا رہے، مگر اس کی جو بیوی ہے، اس کی بیوی کا اس کے اوپر جو مہر ہے وہ اس کا مہر بھی ادا نہ کر سکے، تو کیا فائدہ تمہاری مردانگی کا۔ اب بہت سارے لوگ شادی کی پہلی رات میں مہر معاف کرا لیتے ہیں، اور مہر معاف کرا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، جبکہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے مہر معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بچے کو سمجھا دیتے ہیں کہ مہر معاف کرا لینا، اور لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ اگر مہر معاف کرنے کے لیے لڑکا کہے تو تم معاف کر دینا۔ یہ تمام چیزیں انجانے میں ہوتی ہیں، لڑکے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لڑکی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے ان کے اوپر دباؤ بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تمام چیزیں، یہ تمام مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ مہر معاف نہیں کرانی چاہیے، بلکہ مہر وہ چیز ہے کہ جو ادا کرنی چاہیے اور ادا کرنی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مہر کو قسطوں میں دینا بھی جائز ہے۔ اگر کسی کے پاس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مہر ایک مرتبہ میں ادا کر دے، تو وہ چاہے تو قسطوں میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ جب بھی اپنی بیوی کو مہر کے پیسے دے تو اپنی بیوی سے کہہ دے کہ مہر کے پیسے آپ ان کو لکھ لو۔ مثال کے طور پر کسی کا مہر 1 لاکھ روپے کا بن گیا، اب 1 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم ہوگی، کسی بھی آدمی کے لیے 1 لاکھ روپے بڑی رقم ہے، تو اب وہ کس طرح سے کرے؟ گھر کے خرچے چلائے، بیوی کے خرچے اٹھائے، ماں باپ کے خرچے اٹھائے، رشتہ داروں کے خرچے اٹھائے، یار دوستوں کے خرچے اٹھائے، یا اپنی بیوی کو مہر دے، آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ تو اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ قسطوں میں بھی مہر دے سکتا ہے۔ 1 لاکھ روپے اس کی مہر ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی بیوی کو دیتا رہے، جب بھی دے بتلا دے کہ یہ آپ کی مہر کے پیسے ہیں۔ اس طرح سے کرنے سے مہر بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے اوپر جو بہت بڑا بوجھ ہے وہ بوجھ بھی اس کے اوپر سے اتر جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔